گئی تو انہوں نے وہ جو ڈیولوشن پلان تھا جنرل مشرف کا اس کے مطابق ڈسٹرکٹس کو اختیارات تھے وہ واپس صوبوں نے واپس لے لیے. تو مرکز سے تو اختیارات مانگتے ہیں آگے ڈسٹرکٹس کو نہیں دیتے. اس کی سپیرٹ آگے جا کے اصل جو ڈیولوشن ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ اختیارات سینٹر صوبوں کو دیں اور صوبے ڈسٹرکٹس کو دیں. آپ کے جو فیصلے ہیں وہ لوکل لیول پہ ہونے چاہیے. جو بندہ جس کی فیٹ اس کے ساتھ وابستہ ہے اگر آپ اختیار بھی اس کو دے دیتے ہیں کہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے وہ خود ذمہ دار ہو تو پھر ڈیفینیٹلی جیسا میں نے کہا یہ سوشل سیکٹر سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں اور وہ سارے سبجیکٹس ہیں جو صوبوں کے پاس ہونے چاہیے. اس کا تعلق عام آدمی کی روزمرہ زندگی سے تو وہ اگر منتقل ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اچھے اثرات ہو سکتے ہیں, بہتری ہوگی اس کے نتیجے. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان وزارتوں کا تعلق سوشل سیکٹر سے ہے تو ابھی تک اختیارات کو منتقل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ صوبے ڈر تو نہیں رہی ہیں کہ وہ کوئی نالائکی شو کر دیں گے یا ثابت نہیں کر سکیں گے خود کو؟ نہیں, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. یہ بڑا جینون آپ کا کویشچن ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ابھی تک یہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد اسی جو کمیٹی تھی اس کو عمل درآمد کمیشن ان کا امپلیمنٹیشن کمیشن میں کنورٹ کر دیا اور وہ مسلسل اس کے بعد اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ڈیمانڈ تھی صوبوں کی طرف سے. صوبے کہتے تھے کہ اختیارات منتقل کریں, جو ہماری قوم پرست پارٹیز تھی وہ کہتی تھی منتقل کریں. پھر اس کے بعد جو نیشنل پارٹیز ہیں نیشنل لیول پہ وہ بھی انہوں نے بھی ایگری کر کی, منتقل ہو گئے. 18ویں ترمیم پاس ہوگی متفقہ طور پہ. اب کیا ہے, اب مرکز یہ کہتا ہے بھائی لو یہ آپ کے وزارتیں آپ کے محکمے ہیں, یہ اختیارات آپ لیں, یہ سبجیکٹس آپ لیں, ان کے بارے میں فیصلے آپ کریں. لیکن صوبے اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں کیوں تیار نہیں ہیں؟ صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, صوبوں کے پاس ابھی اس طرح کی نو نہیں ہے. صوبوں کے پاس ایک اور ایشو ہے کہ ابھی انہوں نے لیجسلیشن نہیں کی. ان کی ریلکٹنس کا لیول یہ ہے کہ انہیں لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی. وہ جب ہوتی تو تب یہ وزارتیں منتقل ہونی ہیں. صوبے اس پہ لیجسلیشن ہی نہیں کر رہے. اچھا یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے, ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مرکز کہہ تو رہا ہے کہ لے لیں اور صوبے بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں دے دیں. ایک ایکسرسائز بھی شروع ہو گئی ہے, ایک جو فرسٹ انیشیٹو ہے اس کے اوپر وہ بھی ہو گیا جی 5 وزارتیں منتقل کر دی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو 5 وزارتیں منتقل ہوئی ہیں آگے 5 مزید جو ہونی ہیں وہ جو منسٹرز ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ این اس وقت جب آپ وزارتیں منتقل کر رہے ہیں اسی وقت آپ نے 2 منسٹرز اور انڈکٹ کر دیے. 71 ہو گئی ہے فیڈرل کیبنٹ کی تعداد اور اس کے ساتھ سٹینڈرڈ کمیٹیز کے چیئرمین ہوتے ہیں. سٹینڈرڈ کمیٹیز ان ہر وزارت کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ کمیٹی ہوتی ہے جس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے, وہ بھی اوبلائج کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ آگے ممبرز ہوتے ہیں کمیٹی, ان کو بھی الاؤنسز ملتے ہیں. وہ ساری کی ساری بھی ختم ہو گئی. پارلیمانی سیکرٹری ختم ہو گئے, ایڈوائزرز ختم ہو گئے, ان کے بارے میں جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں وہ ختم ہوں گے اور جو منسٹرز ہیں وہ ختم ہوں گے. اتنے زیادہ لوگ جو اکاموڈیٹ ہوئے ہیں کولیشن گورنمنٹ میں وہ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکل مسائل وہاں پہ شروع ہو جائیں گے. اس میں آپ کے مولانا عطا الرحمان صاحب بھی اس میں ہیں, فردوس عاشق اوان اور اعجاز جاکرانی اور آصف احمد علی صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس یہ وزارتیں ہیں, جن کو جو اب ٹرانسفر ہوئی ہیں, جنہوں نے ابھی فروری میں ٹرانسفر ہونا ہے, وہ خود اس پہ بہت بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں. وہ بھی ایک تو کولیشن پارٹنرز بھی اور پیپلز پارٹی کے اپنے جو منسٹرز ہیں وہ بھی وہ بن رہے ہیں. دوسری طرف جو نون لیگ ہے جس کی یہاں پہ پنجاب میں جس کی گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ابھی یہ ہمیں ایز اٹ از یہ فوری طور پہ منتقل ہوں. ابھی انہوں نے ڈیڈ لائن تو دی ہے 30 جون کی, لیکن وہ نہیں کریں گے, بہت مشکل ہے. اس کے آگے بھی بہت سی ریزن ہیں, بہت سی رکاوٹیں ہیں جو فائنانشیل کے علاوہ پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں. تو وہ رکاوٹیں ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں. ابھی صوبے بھی تیار نہیں ہے, مرکز کو بھی بہت سے مسائل ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پروسیس ذرا اور سلو ڈاؤن ہو جائے. لیکن میں کہتا ہوں یہ ہے بہت اچھا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. امجد صاحب پاکستانی ریاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی امجد صاحب یہ بتائیں کہ اس فیصلے کا پاکستانی ریاست پر اوورآل کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ ہارٹ برننگ تھی صوبوں کے درمیان, اور خاص طور پر جو چھوٹے صوبے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب نے منوپلائز کیا ہوا ہے سینٹر کو اور سینٹر کے ساتھ ساری پاورز ہیں اور ہمیں یہاں پہ فیصلے اپنے نہیں کرنے دیے جاتے, جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی رکے ہوئے تھے جس کے اوپر ان کی آبجیکشنز ہوتی تھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, سینٹر کیوں کر رہا ہے, تو اس کے اوپر پھر وہ رک جاتے تھے منصوبے. تو اس سارے کے نتیجے میں ایک تو یہ ہوگا, سب سے پہلے اس کا سیاسی فائدہ بہت زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ, ایز اے ریاست پاکستان مضبوط ہوگا.
جب اس میں رہنے والے سارے لوگ یہ فیل کریں گے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں، اس کا جو بھی کوئی خاندان ہو یا کوئی ملک ہو یا قوم ہو، اس کا اس چیز سے ان کے اکٹھے رہنے کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ فیل کریں کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں وہ شامل ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو ہی اختیار دے دیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں تو اس سے اچھا ان کو کیا شکایت رہ جائے گی. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ابھی میں پختونخوا میں جو گورنمنٹ ہے اے این پی ہمیشہ سے ایک نیشنلسٹ پارٹی کے طور پہ مشہور رہی ہے اور وہ پختون پالیٹکس کرتی ہے. ان کے ایک منسٹر کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو جتنا ہم نے مانگا یا جتنا ہم چاہتے اس سے زیادہ دے دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں. ان کو تو زیادہ دے دیا گیا ہے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں جو پہلے صوبوں کے نام پر سیاست کرتی تھیں ان پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے ان کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں ان کے لیے وہ جیسے تیسے بھی وہ زندہ رہیں گی. ان کے لیے یہ نہیں، یہ صرف ایشوز نہیں ہیں، یہ تو ہو گئے. اب اس سے پہلے تو اسی پہ کرتی رہی ہیں. اصولاً تو ان کے پاس بظاہر کوئی اگر یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور سارے اختیارات ان کو منتقل کر دیے جاتے ہیں، ان اختیارات کے ساتھ جو چیزیں چاہیے ٹرانسفر ہونی، فنڈز کے ایشوز ہوتے ہیں اور چیزیں ابھی انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں وہ ہے، نیگوسیشنز کرنی ہوتی ہیں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ. ان میں بہت سارے سوشل سیکٹر کا جو ہوتے ہیں مختلف سبجیکٹس، ان میں جو ورلڈ لیول کی فنڈنگ ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک ہے، UNDP ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، بہت زیادہ فنڈنگ باہر سے آتی ہے. ان کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں کوئی 5 ایئر ہے، 3 ایئر ہے، جیسے بھی لمبا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، ان موسٹلی ان کی فنڈنگ باہر سے آتی ہے اور وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. اب وہ چاہیں گے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں صوبے خود ڈائریکٹ کریں. مرکز یہ چاہے گا کہ نہیں، صوبے جو ہیں وہ انٹرنیشنلی کوئی ایسا کام نہ کرے، وہ ہم ان کو ڈیلز کر کے دیں، ہم اس میں ٹانگ اپنی اڑانے کی کوشش کرے گا. اب ایشو یہ ہے کہ ان کو جو امپلیمنٹیشن پروسیس جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح یہ ساری جو نٹی گٹیز ہیں یہ کس طریقے سے سیٹل ہوتی ہیں، اور صوبے پورے سیٹسفائیڈ ہیں آیا کہ جو وہ چاہتے تھے وہی منتقل ہوا ہے. تو یہ اگر سارا ایسے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں تو پھر ان پارٹیز کے لیے نیشنلسٹ پالیٹکس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ان کو پھر اور ایشوز ہوتے ہیں اٹھانے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو پولیٹیکل سیاسی جو ایشوز ہیں وہ جو پاکستان کی آپ کہہ لیں ریاست کو تھریٹن کرتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور ریاست اس کے نتیجے میں مضبوط ہوگی. ہمیشہ سینٹر جو پرو سینٹر پارٹیز ہیں وہ کہتی رہی ہیں جی اگر اختیارات دیے گئے صوبوں کو تو پھر سینٹر کمزور ہوگا اور پاکستان کمزور ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سے مضبوط ہوگا اور سینٹر بھی مضبوط ہوگا جب فیصلے لوگوں کے اندر ایک سیٹسفیکشن لیول، کمفرٹ لیول آپ پاکستان کے بارے میں، ریاست کے بارے میں ڈیولپ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا گھر سمجھیں گے اور اس کی ترقی کے لیے مل جل کے سارے کام کرنے کی کوشش کریں گے. پھر وہ سیپریٹسٹ جو ہوتے ہیں، علیحدگی پسند جن کو ہم کہتے ہیں، پھر وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا اثر کام ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو اس کے بڑے اچھے اثرات ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور جو پارٹیز ہیں ایسی ان کے لیے شاید تھوڑا سا فیوچر میں پالیٹکس کرنے کے لیے نئے ایشوز ان کو تلاش کرنے پڑیں گے. اچھا امجد صاحب، جن ملازمین کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا یہ بھی ایک بڑا آپ کا ٹکی کویسچن ہے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ ایک بڑی جو چونکہ یہ بے شمار 10,000 سے زیادہ تو امپلائیز ہیں، ان میں بے شمار فیلڈ سٹاف ہے، ان کی وزارتوں کے وہاں پہ لوگ ہیں جو اسلام آباد میں منسٹریز میں بیٹھ کے کام کرتے تھے، ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کے کام کرتے تھے، اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے. اب اتنے زیادہ امپلائیز ہیں، بے شمار چیزیں ان کے بارے میں انکوائریز. اب یہ بڑا کویسچن مارک ایک ریز ہو گیا کہ جو انکوائریز ان کے خلاف تھیں، جن لوگوں کے خلاف یا کچھ سسپینڈ تھے یا جو انڈر سسپینشن تھے، انڈر ٹرائل تھے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ ساری کی ساری روک گئی ہیں. اور یہ کہ اس میں ایک تھوڑا سا اس کا بیڈ اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ بھی سیٹل نہیں ہو رہا. لیکن ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب